بانو قدسیہ کہتی ہیں، محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھدار خاتون کی نشانی ہے۔ دنیا دوسری چیزوں سے غافل کر دیتی ہے۔ دنیا دار جب ایک چیز حاصل کر لیتا ہے تو اسے دوسری چیز کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو دیکھو وہ انسان کس بات پر ہنستا ہے۔ کبھی کسی کی زندگی میں اپنی اہمیت جاننی ہو تو خاموش ہو کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے اس کو کتنا فرق پڑتا ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کریں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے وہیں رہنے دے، کیونکہ اصلی مرد کبھی چوری نہیں ہوتے۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سب سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، لیکن کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے اور رشتے سب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ مرد اگر سچی محبت کر لے، وہ نہ کسی غیر عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ محبت ہوتی ہی وہ ہے جو کسی کی عرفاں والا انسان کو کسی گرے پڑے سے ہو۔ مجھے ان سے محبت اس لیے ہوئی کہ یہ بہت خوبصورت تھے اور میں نہیں تھی۔ اور بانو کہتی ہیں کہ میں نے انہیں پہلے اشفاق صاحب نے مجھ سے محبت کی تھی، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ہر وہ چیز آپ کو لٹا رہی ہوتی ہے جو کبھی آپ سے چھن گئی تھی، بشمول محبت کے، لیکن آپ بے نیاز ہو چکے تھے۔ عموماً عورت موم بس اپنی پسند کے مرد کے لیے ہی ہوتی ہے، ورنہ اس کا پتھر کوئی نہیں۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتے ہیں کہ دل آپ ان کی طرف کھینچتا ہے، اور پھر کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ رحمت نہیں بلکہ زحمت کا